السلام علیکم ناظرین، آج بات کرتے ہیں مریم نواز کی پریس کانفرنس کو جو لے کر انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کی ہے۔ تمام علماء کرام کو ساتھ بٹھا کر اور جتنے بھی پولیس افسران تھے جس میں آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی کے انچارج موجود تھے، ان تمام کو بٹھا کر ایک میٹنگ کی گئی اور میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور پریس کانفرنس کی گئی۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد جو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے رد عمل آیا، آج ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مریم نواز کی پریس کانفرنس کی بات کریں تو انہوں نے اپنے دائیں جانب مفتی منیب الرحمان کو بٹھایا ہوا تھا اور بائیں جانب ایک اور عالم دین کو بٹھایا ہوا تھا۔ اہل تشیع جو فرقہ ہے ان کے عالم دین کو بھی بٹھایا ہوا تھا اور تمام مسالک کے اور مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کرام کو اس میٹنگ میں مدعو کیا گیا تھا اور بلایا گیا تھا اور بٹھایا گیا تھا، اور ان سے جو بات چیت ہوئی اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ پریس کانفرنس تقریباً 50 منٹ کی طویل تھی، جس میں مریم نواز نے ایک لمبی سی اپنی سپیچ کی۔ اور مریم نواز جو ہے انہوں نے اس پریس کانفرنس کا آغاز جو ہے وہ اسلامک اور مذہبی انداز میں کیا اور اپنے بارے میں وہ بتاتی رہی کہ میں مذہبی ایک فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے یہاں پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سب کو جب ایک مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان ڈیفائن کرنا پڑتا ہے یا ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ یہاں سے انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا اور اسلامک ایک جو لائن تھی اس کو اپناتے ہوئے، اسلامک پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے علماء کرام کو اپنا رہنما انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ میرے رہنما ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کے رہنما ہیں، اور علماء کرام سے مخاطب ہو کر وہ کہتی رہی کہ آپ لوگ ایک ایسی تنظیم کے ساتھ اپنے آپ کو الگ کر لیں، کہ ایسی پارٹی سے الگ کر لیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ ایک شدت پسند، شر پسند اور جو ہے انتہا پسند جماعت ہے، اس سے خود کو دور رکھا جائے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتی ہے تو فلسطین کاز نہیں ہوتا، ان کا کاز اسلام نہیں ہوتا، ان کا نام وہ عاشق رسول ہے، نہ وہ اسلام پر چلنے والی تنظیم ہے، نہ وہ مذہبی تنظیم ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم تمام مذہبی جماعتوں کو جو اعلانات کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تمام مذہبی جماعتوں کو اجلاس کرنے کی اجازت دیتی ہیں، ان کو لانگ مارچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان چونکہ ایک مذہبی جماعت نہیں، وہ ایک شدت پسند جماعت ہے، نہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق، اسی لیے ان کو کسی مارچ کی کسی چیز کی اب اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم نے 2.25 سال بڑا ان کا انتظار کیا، بڑا صبر دکھایا، لیکن اب یہ بات اب آگے نکل چکی۔ اب وہ کیلوں والے ڈنڈے لے کر پولیس اہلکاروں کو مارنے دوڑتے ہیں۔ ان کے ممبروں سے یہی صدائیں آتی ہیں کہ آپ جو ہیں یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے ان کے قیادت جو ہے وہ یہی اعلان کرتی ہے کہ آپ جو ہمارے محافظ ہیں، جو اہلکار ہیں، جو پولیس اور رینجر ہیں، ان کو مار دیں، دھاڑ دیں۔ تو یہ ان کے مکاتب ہے۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کوئی ایسی ویڈیو دکھائیں جن کے اندر یہ معلوم ہو سکے کہ 600 افراد کو شہید کیا گیا۔ وہ کہتی تھی کہ خدا نخواستہ 600 افراد شہید ہوں تو ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ہمیں کہیں تو لاشیں دکھائیں، کوئی تو ویڈیو دکھائیں، یا ہمیں وہ ویڈیو دکھائیں جس میں ہم آپ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ بلکہ میرے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں ایس ایچ او کو شہید کیا جا رہا ہے، جس میں اہلکاروں کو اپاہج کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ تو میں کسی طرح بھی ایک مذہبی جماعت جو ایسی جو شدت پسند ہو اس کو ملک کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اور رہی بات مدارس کی، رہی بات ان مساجد کی جو 360 مساجد جو ہے تحریک لبیک کے اندر کام کرتی تھی، وہ تمام مفتی منیب الرحمان صاحب کو دے دی گئی ہیں۔ اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ان علماء پر یقین ہے، یہ اپنے آپ کو اس تنظیم سے الگ رکھیں گی۔ مزید ایک خدشہ اظہار کیا جو وہ ایک بات کر رہی تھی کہ مریم نواز کے جو سیکیورٹی اہلکاروں میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کوئی سیکیورٹی گارڈ اپنے ہی کسی کو قتل کر دے، تو اس طرح کی وہ بات کر رہی تھی، جبکہ مریم نواز کے چہرے پر ایک ڈر یا خوف نظر آ رہا تھا۔ پریس کانفرنس میں سب نے دیکھا کہ تحریک لبیک کی وجہ سے جو ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی سیکیورٹی بھی چینج کی اور کافی زیادہ ان کو ایک تھریٹس بھی آ رہی تھی حکومت کو، اور جتنے بھی حکومت عہدیداران ہیں ان کو تحریک لبیک کی جانب سے یا ان کے کارکنوں کی جانب سے، تو ان کے چہرے پر ایک ڈر کی علامت موجود تھی۔ اور علماء کو انہوں نے بار بار بڑی عزت سے دی، بڑی عزت والے القابات سے نوازا۔ اس کے بعد جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جن میں انہوں نے بتایا کہ مریم نواز کی یہ پریس کانفرنس من گھڑت تھی،
جھوٹ پر مبنی تھی اور الزامات پر مبنی تھی۔ مزید ترجمان تحریک لبیک پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم اس کانفرنس کو مسترد کرتے ہیں، ہم تحریک لبیک پر پابندی کو مسترد کرتے ہیں۔ اور جو ویڈیوز کی بات کری، ہمارے پاس ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ہیں کہ جب پولیس اہلکار لاشوں پر سے گزر رہے تھے، اور ہمارے پاس وہ آدمی بھی موجود ہیں جو مسنگ پرسن ہے، ہماری ان کے پاس لسٹ موجود ہے کہ جتنے لوگوں کو وہاں سے غائب کیا گیا، جن لوگوں کو مارا گیا، جن لوگوں کی اب لاشیں نہیں دی جا رہی، تو وہ ایک مکمل جو ہمارے پاس لسٹ وہ موجود ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان نے اس کو مکمل طور پر مسترد کیا، جبکہ علماء کرام سے وہ بار بار ایک بات کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، اس جماعت سے دور رہیں، آپ لوگوں سے کہیں، جیسا کہ ان کو لگ رہا تھا مریم نواز کو شاید یہ جماعت جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں سرایت کر چکی ہو، شاید یہ لوگوں کے دماغوں پر حاوی ہو چکی ہو۔ بار بار وہ یہ بات کر رہی تھی کہ سیدھے سادے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل گئے، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کے پیچھے چلی گئی۔ تو مریم نواز جو ہے وہاں پر ایک خدشہ ظاہر کر رہی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کی موجودگی پاکستان میں سب کو نظر آ رہی ہے کہ ان کی جو ایک فین فالوئنگ ہے یا ان کو چاہنے والوں کی تعداد بڑی ہے۔ تو وہ بار بار علماء کرام سے درخواست کر رہی تھی کہ آپ لوگ اپنے مساجد ممبروں سے یہ اعلانات کریں کہ اس جماعت سے دور رہیں، شدت پسندی سے دور رہیں۔ اور وہ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس کاز فلسطین کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں کہ ہم جا کر ایک ایسی جگہ کو گھیرے میں لے جائیں یا چڑھائی کر لیں جو امریکہ کی ایمبیسی تھی، تو ہم جو ہیں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہاں سے آئے ہوئے ایمبیسیڈرز کو پروٹیکٹ کریں۔ تو ہم کیسے کسی جماعت کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ غزہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، فلسطین کے نام پر آ کر امریکہ ایمبیسی پر چڑھائی کر دیں؟ اور مجھے کوئی ایک ویڈیو دکھائیں جن میں ان کے ایک کارکن یا ایک قیادت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہو کہ ہم فلسطین کے حق میں، بلکہ یہ لوگ صرف کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے۔ لیکن میں یہ بات مریم نواز کو بتانا چاہتی ہوں کہ شاید آپ نے سعد حسین رضوی کی پریس کانفرنسز نہیں سنی، شاید آپ نے ان کارکنان کے جو انٹرویوز تھے وہ نہیں سنے۔ یہ جماعت بار بار فلسطین کا بھی نام لیتی رہی، غزہ کا بھی نام لیتی رہی، اور ایک ہی بات کرتی رہی کہ ہم صرف ان لوگوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہے۔ تو یہ جو اب مریم نواز نے علماء کرام کو لے کر ایک پریس کانفرنس کی یا میٹنگ کی اور مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی، یہ شاید یہ پہلے ہو سکتا تھا، اور اتنی زیادہ جانیں جو نقصان ہوئی ہیں ان کا بھی جو ایک نقصان تھا اس کو کم کیا جا سکتا تھا، اور بات مذاکرات کے ذریعے طے ہو سکتی تھی۔ جبکہ ہم پوری دنیا نے دیکھا کہ سعد رضوی جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے چیئرمین تھے، وہ بار بار حکومت کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے، بار بار لوگوں سے کہہ رہے تھے آئیں ہم سے مذاکرات کریں۔ باقاعدہ انہوں نے 2 کمیٹیز بنائی، ایک کمیٹی کو انہوں نے گرفتار کر لیا، دوسری کمیٹی بنائی، دوسری کمیٹی کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہو پائے۔ تو یہ جو ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں مریم نواز کا جو اس وقت شاید تھوڑی سی خوف میں مبتلا ہیں۔ تو مزید آگے حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی وہ حکومت نے پریس کانفرنس میں نہیں بتایا، اور تحریک لبیک کی حکمت عملی کیا ہوگی وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ واضح نہیں ہو۔